السلام علیکم دوستو. وعلیکم ندیم السلام کیسے ہیں؟ جی. کشور صاحب آپ؟ بالکل صحیح ہوں میں. اچھا جی، آج کا پروگرام اچانک ہم نے بنایا ہے کیونکہ ہنگامی طور پہ کشور صاحب نے ہمیں انفارم کیا کل ہی کہ یہ ود ان اے ویک ہی از فلائنگ بیک ٹو کراچی. وہاں پہ ان کی کوئی جاب کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے. بیسیکلی کشور صاحب کراچی سے ہی بلانگ کرتے ہیں. یہاں پہ پچھلے 8 سال سے پنجاب میں تھے. ریسنٹلی ہی ہیز بن سرونگ ان پنجاب کالج جس میں میتھمیٹکس کے یہ پروفیسر ہیں. تو اب یہ جا رہے ہیں واپس اور ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ چلیں اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، یعنی کہ کراچی اپنے شہر واپس جا رہے ہیں. جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ لوٹ کے جا رہا ہے. لیکن تھوڑی سی اداسی بھی ہوئی کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج ایک چھوٹا سا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں. ٹریل 6 پہ ہم اس وقت آئے ہیں اور ہم بات کریں گے تھوڑی اباؤٹ آپٹیمزم اینڈ پیسمزم، اور اس کو ہم تھوڑا سا لنک کریں گے کہ کس طرح سے آپٹیمزم اور پیسمزم آپ کے دوستوں کے درمیان میں بھی آ جاتی ہے جب آپ کہیں دور جا رہے ہوں، کہیں جدائی ہو رہی ہو، کبھی کوئی ملاقات ہو رہی ہو. تو کشور صاحب سنائیں، جی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جناب؟ دیکھیں، زندگی کے اندر بہت سارے ٹاپکس کو اٹھایا جاتا ہے تھوڑا اور لاؤڈ. صبح سے لے کے شام تک کے اندر. ہوں اور جب کبھی فرصت میں تنہائی میں بیٹھتے ہیں لوگ ہوں تو پھر بہت ساری چیزوں کو اپنے طور سے بھی چیک کرتے ہیں ہوں کہ کس سے کیا توقع تھی ہماری، وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا صحیح. اچانک کوئی ایسی اطلاع آئی جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے امید تو تھی نہیں ہوں کہ یہ کچھ کر جائے گا وہ. ہوں اب عجیب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو وداؤٹ اینی کیلکولیشن ہوتی ہے، کوئی میجرمنٹ اس کی ہوتی نہیں ہے، اور اس کو ہم ہر چیز کو پریڈکٹ نہیں کر پاتے ہیں ہوں کہ ہم کسی کو لائف کے بارے میں کہہ دیں. آل دو کہ پریڈکشنس کے اوپر کام تو ہوتا ہے، ہوں یعنی جو ہے یہ برج بنائے گئے، اسٹارز بنائے گئے، اس کو کام تو ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی ڈپلومیٹیکل لینگویج یوز کرتے ہیں جس کے تحت وہ اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے کہ ان چیزوں سے احتیاط کرو. تو ان چیزوں سے تو احتیاط آدمی کو کرنا چاہیے، ہوں لیکن مین ٹو مین جو ریلیشنس ہے، مین ٹو مین جو توقعات ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا ہوں یا یہ اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا تو چلو ایک اچھا ٹائم گزرے گا، لیکن وہ چیزیں بھی کبھی کبھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، جسے ہم امید کہتے ہیں. اور امید ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے امید پر قائم ہے. صحیح. اگر امید کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ مایوسی ہی مایوسی رہتی ہے. لیکن مایوسی جنم کب لیتی ہے اس کے اوپر بھی آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے امید زیادہ تو نہیں باندھ لی تھی کسی سے. ہوں اب ٹھیک ہے. حالات اس طرح سے لے کے چلتے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ زندگی جو ہے وہ امید اور مایوسی کے کشمکش میں چلتی ہے، ہوں اس میں ایک انسرٹنٹی بیوٹیفل. رہتی ہے. اس کے اندر کوئی 100% ہم کہہ نہیں سکتے. اگر جس کی بہت زیادہ امید پوری ہو جاتی ہے، ایک ٹارگٹ پورا ہو گیا اس کے لیے، اور وہ بہت اچھا اپنے کو فیل کرتا ہے. ہوں لیکن وہی جو شخص بہت زیادہ میں نے کسی سے توقعات رکھا ہو، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے ڈگریز کے اوپر ہی اپنا رکھا ہو، بہت سارا ایجوکیشنس کے اوپر رکھا ہو کہ ہم نے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے، ہوں مارکیٹ میں جائیں اس کی کوئی ویلیو نہیں نظر آتی ہے. ہوں تو جو توقع تھی پوری نہیں ایگزام ہوتی سے جب. پہلے، ہوں یا اسٹوڈنٹ لیول پہ، یا اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں، آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، بڑے خوش خرم نظر آئیں گے، ہمیشہ پر امید نظر آئیں گے وہ. ہوں لیکن جب وہ جیسے ہی پریکٹیکل لائف میں آنا چاہتے ہیں یا آتے ہیں تو پھر وہ سورس کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی جاننے والا مل جائے، کوئی ریفرنسز مل جائیں، ہوں اور پھر وہاں پہ پھر جب وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پھر مایوسی چھا جاتی ہے اس کے اوپر، زندگی کی تلخ حقیقتیں جو ہیں وہ انسان کو مایوس کر دیتی ہیں. مایوس کر دیتی ہے. دوسری یہ کہ جتنا بھی انسان یہ کہتا رہے کہ میں بہت بہادر ہوں، میں ہوں بہت ڈٹرمنٹ، میرا بہت ہوں اسٹرانگ ہے، اور میں بہت ارادے کا پکا ہوں، صحیح. لیکن اگر ان کا بھی واسطہ کسی ڈاکو سے پڑ جائے، ہوں ظالموں سے پڑ جائے، ہوں بدماشوں سے پڑ جائے، طاقتور لوگوں سے پڑ جائے، تو اس کی پوری سائیکی چینج ہو جاتی ہے. جو کچھ وہ سوچ رہا تھا، جو کچھ سمجھ رہا تھا، وہ سب گیا چینج اس ہو کا. گئی. اسی لیے کہتے ہیں بڑے کہ جب بھی تم باہر کسی دنیا میں جب بھی کہیں جائے تو تجھے اچھوں سے واسطہ پڑے، ہاں، کیونکہ اچھوں سے واسطے سے آپ کی امیدیں اور بنتی ہیں، آپ اچھی طرف چلتے ہیں، آپٹیمسٹک ہو جاتی ہے لائف، ہوپس ہو جاتی ہیں.
اور آگے چیزیں اچھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر یہیں پہ کوئی غلط لوگوں سے واسطہ پڑ جائے, کوئی کرمنل سے یا کوئی ایسے لوگ جو آپ کو مس یوز کر رہے ہوں یا ایکسپلائٹ کر رہے ہوں, تو اس میں پھر لائف اور زیادہ ٹف ہو جاتی ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری یہ کہ کہنا اس کا جیسے اگر آپ کی گاڑی چھن جاتی ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر, یا آپ کے اوپر گن پوائنٹ لے کے کوئی آ جاتا ہے, اس وقت تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلی چیز جان آتی ہے بچائیں کہ گے. اپنی لائف کو بچاؤ. صحیح. اچھا, اب اگر اس کے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں یا وہ اس کے اوپر بہت ڈپینڈرس ہیں, اس کا بھی خیال کرے گا. وہ بہت زیادہ شیر نہیں بن سکتا, وہ ہر چیز کو وہ دیکھے گا کہ ٹھیک ہے جو کچھ ابھی جا رہا ہے, امید ہے کہ ہم آگے چل کے بھی اس کو ہم پورا کر لیں گے. تو یہ ایک عجیب ہی قسم کی ایک کیا کہا جائے کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اب آپ تھوڑا اس طرف آئیں کہ اب آپ کراچی جا رہے ہیں, تو مطلب ہو سکتا ہے آپ سے اس طرح کے لائیو سیشنز مزید ہم نہ کر سکیں. جو ہمارے دوست اتنے شوق سے ہمارے سیشنز دیکھتے ہیں وہ بھی نہ دیکھ سکیں. آن لائن تو آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا خیر, انشاءاللہ. اور جب بھی کبھی کوئی ایسا چانس بنے گا تو شاید میں کراچی آؤں یا آپ اسلام آباد آئیں تو ملاقاتیں تو خیر رہیں گی. ظاہر ہے دوستی ختم نہیں ہوتی. لیکن ویسے آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ بھائی آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھا جائے, آپ کو اور ہماری دوستی کو؟ دیکھیے, جو بھی ٹائم آپ کے ساتھ گزرا ہوا ہوتا ہے اس میں جو آپ نے جوکس کیا ہوا ہوتا ہے یا آپ نے مذاق کیا ہوتا ہے, یا اگر آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ بہت مایوسی کی کنڈیشن پہ ہے, تو آپ نے اس کے دو جملے اس کو ایسے کہے کہ اس کی جو ہے نا وہ سائیکی چینج ہو گئی ایک دم سے, اور وہ پھر سے زندگی کی طرف راغب ہو گیا. تو یہ بہت بڑا مانے اس کے لیے ایک احساسہ ہوتا ہے جو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا, بے شک. اور نہ ہی کوئی آ کے اس کو سمجھائے. جو سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں وہ, اور وہ لینگویج کے اوپر اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک دم اس کی جو ہے لائف کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آ جاتی ہے, جس سے وہ کہاں گر رہا تھا, ڈوب رہا تھا, یا اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا, تو اس نے اپنے اندر کچھ ہوپ یا امید کی طرف وہ بڑھتا ہے. اب اگر ہم ہاسپٹلس کو اٹھا لیں, اگر ہم ہسپتال کے اندر اگر دورہ کریں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کتنے کنڈیشن پہ, کتنے برے کنڈیشنز پہ مریض پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن ان کے پاس جو تیماندار یا جو لوگ وزیٹرس ہوتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. سمجھا کیا رہے ہوتے ہیں, اس کو امید دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, صحیح بہتر ہو جاؤ گے, مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم پھر زندگی کو نئے حال سے شروعات کرو گے, ایسے ہی ہے. اور تمہاری جو ابھی ہے وقتی پریشانی یہ ٹل جائے گی, ٹل جائے گی. گو کہ وہ بہت ہی بڑے ایکسیڈنٹ کے حادثے میں پڑا کیوں نہ ہوا ہو, گزرا ہو. ہاں بالکل صحیح. میں نے اس کی ٹانگی کیوں نہیں کٹ جا رہی ہو, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہاسپٹل میں اتنی بری کنڈیشن میں بھی لوگ اپنی امید کا دامن نہیں چھوڑتے اور اپنے پیاروں کو امید دلاتے رہتے ہیں, تو آپ کے جانے سے بھی ہم کوئی اتنے نا امید نہ ہوں, آپ سے ہمارے رابطے قائم رہیں گے اور اسی طرح محبتیں جاری رہیں گی اور ایک دوسرے کا احساس, ایک دوسرے سے رابطے رہیں گے. اسی کے لیے تو اتنا بڑا جملہ کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ امید پر قائم ہے, کہ چلو آج اچھا وقت نہیں ہے تو کل ہوگا, کل یا پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ بقول شاعر کے. ہاں, تو یہ اب یہ چیزیں تو ہیں, اب اس سے ہم کیا انکار کر سکتے ہیں. اچھا کشور صاحب, ویسے نا زندگی بڑی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. انسان اپنا کہتے ہیں نا کہ وہ کتنے سالوں کا پلان کرتا ہے لیکن پل کی خبر نہیں ہوتی کب کیا ہو جائے. امید ہم ہمیشہ اچھی رکھتے ہیں کہ اچھی زندگی ہو, بہتر زندگی ہو, پوری اننگ لائف کی ہم کھیلیں اولڈ ایج تک, لیکن یو نیور نو کہ اگلے لمحے میں نہیں یا آپ نہیں, کہاں کوئی ایکسیڈنٹ, کہاں پہ کوئی بیماری, کہاں پہ کوئی اور واقعہ ایسا رونما ہو کہ انسان ختم 6 فٹ دور نیچے زمین کے. تو ایسی صورت میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ کسی کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ میں نے کب تک ہمارے ساتھ ہے, جی جی, تو وہ بہتر یہی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ لمحات جو ہے اس کے یا جو بھی اس کو ٹائم مل رہا ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے گزارے جس کو لوگ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کو کوٹ بھی کریں کہ فلانا وقت میں میرا وہ دوست تھا, اس نے یہ کچھ کہا یا اس نے یہ کچھ کیا. اور یوں کہوں میں کہ جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں یا جتنے بھی پیرنٹس ہیں, بڑے ہیں جتنے بھی, تو ان سے ایک رسپیکٹیشن سے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن دوست ایک ایسا ہوتا ہے, دوست ایک ایسا ہوتا ہے جس سے آپ ایک دم فری ہوتے ہیں, ہر لحاظ سے فری ہوتے ہیں, ہر معاملے کی بات کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ٹیچرس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیچرس, وہ ٹیچر بہت اچھا ہے جو بچوں کو الگ سے لے جا کے اس کے پرابلمس کو پوچھے
اس کے جو بھی کچھ اس کے ساتھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان کو حل کرے، اس کو حل کر کے بگ اپ کرے، اس کو، ہاں تو بالکل اس کو وہ پھر وہ سائڈ میں آ جاتا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر چینج ہو جاتی ہے، جو وہ صحیح. میں فیل ہو رہا تھا وہ پھر وہ پاس ہونے لگتا ہے، اور اس کے اندر ایک گلوونگ، اس کے اندر صفت آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح، بالکل صحیح. تو ان شارٹ پھر بات یہ ہوئی آپ کی طرف سے کہ ایک تو آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کو ہمیشہ ہم اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے، رابطے میں بھی رہیں گے، اور جو اچھے لمحات گزرے ہوتے ہیں، اچھی یادیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں. تو ٹھیک ہے کشور صاحب، یہاں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.